بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، ایک بادشاہ نے اپنی رعایا پر ظلم و ستم کر کے بہت سا خزانہ جمع کیا تھا اور شہر سے باہر جنگل بیابان میں ایک خفیہ غار میں چھپا دیا تھا۔ اس خزانے کی دو چابیاں تھیں، ایک بادشاہ کے پاس، دوسری اس کے معتمد وزیر کے پاس۔ ان دو کے علاوہ کسی کو اس خزانے کا پتہ نہیں تھا۔ دوستو، ایک دن صبح کو بادشاہ اکیلا سیر کو نکلا اور اپنے خزانے کو دیکھنے کے لیے دروازہ کھول کر اس میں داخل ہو گیا۔ خزانے کے کمروں میں سونی چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، ہیرے جواہرات الماریوں میں سجے ہوئے تھے، دنیا کے نوادرات کونے کونے میں بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس دوران وزیر کا اس علاقے سے گزر ہوا، اس نے خزانے کا دروازہ کھلا دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اسے خیال ہوا کہ کل رات جب وہ خزانہ دیکھنے آیا تھا، شاید اس وقت وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا ہوگا۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کر کے باہر سے مقفل کر دیا۔ ادھر بادشاہ جب اپنے دل پسند خزانے کے معائنے سے فارغ ہوا تو واپس دروازے پہ آیا، لیکن یہ کیا، دروازہ تو باہر سے مقفل تھا۔ اس نے زور زور سے دروازہ پیٹنا اور چیخنا شروع کیا، لیکن افسوس اس کی آواز سننے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ لوٹ کر پھر اپنے خزانے کی طرف گیا اور ان سے دل بہلانے کی کوشش کی، لیکن بھوک اور پیاس کی شدت نے اسے تڑپانا شروع کیا۔ وہ پھر بھاگ کر دروازے کی طرف آیا، لیکن وہ بدستور بند تھا۔ وہ زور سے چیخا چلایا، لیکن وہاں اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ نڈھال ہو کر دروازے کے پاس گر گیا۔ جب وہ بھوک پیاس سے بری طرح تڑپنے لگا تو رینگتا ہوا ہیروں کی تجوری تک گیا۔ اس نے اسے کھول کر بڑے بڑے ہیرے دیکھے جن کی قیمت لاکھوں میں تھی۔ اس نے بڑے خوشامدانہ انداز میں کہا، اے لکھ پتی ہیرو، مجھے ایک وقت کا کھانا دے دو۔ اسے ایسے لگا جیسے وہ ہیرے زور زور سے کہکے لگا رہے ہوں۔ اس نے ان ہیروں کو دیوار پر دے مارا، پھر وہ گھسٹتا ہوا موتیوں کے پاس گیا اور ان سے بھیک مانگنے لگا، اے آبدار موتیوں، مجھے ایک گلاس پانی دے دو۔ لیکن موتیوں نے ایک بھرپور کہکا لگایا اور کہا، اے دولت کے پجاری، کاش تو نے دولت کی حقیقت سمجھ لی ہوتی۔ تیری ساری عمر کی کمائی ہوئی دولت تجھے ایک وقت کا کھانا اور پانی نہیں دے سکتی۔ بادشاہ چکرا کر گر گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے سارے ہیرے اور موتی بکھیر کر دیوار کے پاس اپنا بستر بنایا اور اس پر لیٹ گیا۔ وہ دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس کاغذ اور قلم نہیں تھا۔ اس نے پتھر سے اپنی انگلی کچلی اور بہتے ہوئے خون سے دیوار پر کچھ لکھ دیا۔ دوستو، حکومتی عہدیدار بادشاہ کو تلاش کرتے رہے، لیکن بادشاہ نہ ملا۔ جب کئی دن کی تلاش بے سود کے بعد وزیر خزانے کا معائنہ کرنے آیا تو دیکھا بادشاہ ہیرے جواہرات کے بستر پر مرا پڑا ہے اور سامنے کی دیوار پر خون سے لکھا ہے، یہ ساری دولت ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ اپنی عمر بھر کی کمائی صرف کر کے اپنے لیے راحت قدہ بناتے ہیں، لیکن بہت مختصر سے قیام کے بعد مقبرہ میں چلے جاتے ہیں۔ ان سے ان کی زندگی کا مقصد پوچھا جائے تو جذبے سے بھرپور انداز میں کہتے ہیں، 2 گاڑیاں صحن میں کھڑی ہوں، بڑا سا محل ہو، نوکر شوکر چلتے پھرتے ہوں، کوئی ٹینشن نہ ہو، زندگی میں گویا دنیا جنت بن جائے۔
حلال آمدن ہو یا حرام، کسی کا مال لوٹا ہوا ہو یا رشوت، انہیں اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اپنی ساری زندگی خواہشات نفس کی غلامی میں گزار دینے کے بعد مرنے کے قریب پہنچتے ہیں تو دنیا کی حقیقت واضح ہوتی ہے، اور کچھ کو یہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ہر شخص کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ویڈیو اچھی لگے، میسج اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سدا سلامت رہیں۔ اللہ حافظ۔